السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بسا دیا اور اس کائنات میں پھیلا دیا تو خیر اور شر، اچھائی اور برائی، حق اور باطل، یہ دونوں چیزیں موجود رہیں گی۔ اور سب سے پہلے تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لے لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ آپ کی عزت کی قسم، ہم آپ کے خاص بندوں کو چھوڑ کر ان سب کو گمراہ کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اپنی اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو باقی رکھا ہے کہ اللہ چاہے تو اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے فیصلے سے ہمیشہ کے لیے حق کو غالب کر دے، دین حق کو غالب کر دے اور دین حق کے ماننے والوں کو غالب کر دے۔ کسی کو یہ شکایت نہ رہ جائے اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہ جائے کہ پھر اگر حق ہے تو یہ ہمیشہ غالب کیوں نظر نہیں آتا، کیوں اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امتحان اور آزمائش کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے حوالے کیا۔ حق کے ماننے والوں کو آزمایا جائے گا، تپایا جائے گا اور ان کو سامنا کرنا پڑے گا، مظالم کا، دشواریوں کا، ابتلاءات کا، مصائب کا، تکلیفوں کا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تکلیفوں کا سامنا جیسے اہل حق کو ہوگا، اہل باطل کو بھی ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا ترجون۔ تکلیف ان کو بھی پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی، لیکن تم اللہ سے اپنی تکلیفوں پر جو امیدیں رکھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے جس قسم کی مدد کا انتظار رکھتے ہو اور پھر ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہو، یہ اجر و ثواب کی امید ان لوگوں کو نصیب نہیں ہے کہ جو باطل پر ہیں، جو ناجائز پر ہیں، جو غلط راستے پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو واضح فرما دیا ہے، اور اللہ کا جو طریقہ ہو، اس کی جو سنت ہو، اللہ کی سنت جب کہا جائے تو اس کا نظام، اس کا طریقہ، اس کا سسٹم، اس کی بنائی ہوئی ترتیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ کیا یہ لوگ ان لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں؟
تو تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، ہرگز ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ پھر فرمایا گیا ہرگز ہرگز تم اللہ کے طریقے میں کوئی بدلاؤ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا جو طریقہ ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کی جو سنت ہے اس کائنات میں جاری ہے، اور وہ سنت اور نظام یہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش، ان دونوں کے درمیان کا ٹکراؤ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے زمانے کے لوگ دور دور تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کے تھوڑے سے ماننے والے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، کیا اس شخص کو بھی غلبہ حاصل ہوگا؟ کیا اس کے اتنے طاقتور دشمن بھی ناپید ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جائے گی؟ اس دور کے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ قرآن مجید اس پر گواہ ہے، بلکہ بائبل بھی گواہ ہے، دنیا کی ہسٹری اس بات پر گواہ ہے کہ ان نبیوں کو جو ماننے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور غلبہ عطا فرمایا، اور جو باطل اور غلط چیزوں کا ساتھ دینے والے تھے اور جن کو لگتا تھا کہ ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، بالآخر ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ باطل کے حربے کیا ہوتے ہیں، طریقے کیا ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی جو صحیح تصویر ہے، اس کی صحیح کیفیت ہے، اس کا صحیح تعارف ہے، اس کو بدل کر پیش کرتے ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم السلام جب صحیح بات پیش کرتے تو ان کی قوم کے جو سردار ہوتے تھے وہ کہتے تھے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ ان کی قوم کے منتخب اور سردار لوگ ان سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا تھا انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو آپ کو بیوقوفی میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا تھا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آپ کو جھوٹوں میں شمار کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کاہن کہا کہ آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اندازے سے باتیں کرتے ہیں اور غیب کی باتیں یہاں وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں، نجومیوں کے ذریعے سے باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ الزام ہے، یہ الزام انبیاء علیہم السلام کو اس قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا کہ حق جو بالکل واضح، آسان اور بالکل ایسے انداز سے پیش کیا جاتا تھا کہ ہر انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، غلط باتیں پھیلائی جاتی تھی۔ دوسری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے جو لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے قریب جا رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ایسے کچھ کام کیا جائے جس سے وہ ڈسٹرب ہو جائیں، جس سے ان کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو مت، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچاؤ تاکہ اس طرح تم کو غلبہ حاصل ہو۔ قرآن جب پڑھا جائے شور مچاؤ، اس میں تم کمیاں نکالو اور اس کے اندر کی کمزوریاں بیان کرو، اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کے بجائے ایک انسان کی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ اور اس انداز سے پوری تاریخ میں اگر ہم غور کریں تو یہ کام ہوتا رہا اور آج بھی جاری۔ اسی طرح سے ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے الزام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ طاقت کے بلبوتے پر، شدت کے ساتھ، تشدد کے ساتھ اور ڈرا دھمکا کر، لالچ دے کر لوگوں کو حق سے دور رکھا جائے اور ان کو یہ یاد دلایا جائے کہ تم کس خاندان کے تھے، کس برادری کے تھے، اور آج دیکھ لو کس کو غلبہ حاصل ہے، ترقی کس کو حاصل ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر تم جانچو
کہ تم کہاں کھڑے ہو، پھر سے تم اپنے فیصلے کے بارے میں سوچو، غور کرو، اور کسی طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے، حق سے، صحیح راستے سے بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں۔ یہ کوششیں حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہیں، آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی۔ اس لیے کسی دور کے مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حق بالکل واضح طور پر اپنی تعداد کے اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار سے، اپنے اسباب کے اعتبار سے، اپنے ریسورسز کے اعتبار سے، دنیا پر اپنی حکمرانی کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، سیاست کے میدان میں، معاشیات کے میدان میں، ہر میدان میں بالکل غالب نظر آئے تو وہ حق ہے ورنہ باطل ہے، یہ سوچ غلط۔ حق کو آزمایا جاتا ہے، ابتلاءات سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ امتحان اور ٹیسٹ ہوتا رہے کہ حق کے ماننے والے اگر کم بھی ہوں، حق کی بات اگر آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں کمزور ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے تو انتظار کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، انتظار اس بات کا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بالآخر فتح دے کر رہتا ہے، کامیابی سے ہمکنار کر کے رہتا ہے۔ پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ آپ غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان کتنی مشکلوں سے گزرے، مدینہ منورہ میں آئے، رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ جب فتح مکے کے موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں دوبارہ مکے میں داخل ہوئے، فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے ارد گرد جو بت رکھے ہوئے تھے 360 بت کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی اور جن کو اپنا حاجت روا سمجھا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو گرایا اپنے ہاتھوں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے اور بعد میں آپ نے حکم دیا کہ اس کو توڑ دیے جائے، اور آپ نے اس وقت قرآن مجید کی آیت پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے۔ قرآن کے عقیدے کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہماری سمجھ ہونی چاہیے، ہمارا اسٹینڈ ہونا چاہیے، موقف ہونا چاہیے کہ ہم صرف اس بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ نہ کریں، یا اس بنیاد پر اپنے ذہنوں کو شکست سے دوچار نہ کر لیں، یا اپنے آپ میں، اپنی نفسیات میں، اپنے اندرون میں ہم یہ نہ سوچنے لگیں کہ آج اب ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا اور ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی مایوسی کی باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب کسی نہ کسی درجے میں اس بات کا اپنے طور پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں پٹنا نہیں چاہیے، اگر ہم حق پر ہیں تو دشمن ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہونے چاہیے۔ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہے، جادوگر ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، عصا ہے، اس کو پھینکیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فتح عطا فرمائے گا، بدل دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان حالات میں کیسے اس بات کا بھروسہ ہو سکتا تھا؟ لیکن نبی کا دل تھا، یقین تھا اللہ کے حکم پر، انہوں نے وہ عمل کیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، مغلوب ہو گئے۔ فرعون کے جادوگر ذلیل ہو کر وہاں سے لوٹے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ فرعون جو دندناتا پھرتا تھا اور جو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جب اس نے موت کو قریب سے دیکھا اور ڈوب رہا تھا اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا، اس وقت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب میں یہ فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو، اب کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے، تم نے موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے بڑے بڑے جبابرہ، طواغیت، بڑے بڑے بادشاہ، ظالم، ڈکٹیٹرز
دنیا میں غلبے کی حالت میں جب ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک وحشی درندہ ہے اور پوری دنیا کو نگل جائے گا، پوری دنیا اس سے ڈری اور سہمی رہتی ہے، حالات کا جائزہ لیتی رہتی ہے، خبریں پڑھتی رہتی ہے اور اپنے کو ڈاؤن کرتی رہتی ہے اور یہ سمجھتی رہتی ہے کہ اسی کو غلبہ مقدر ہے اس کے لیے اور اسے فتح نصیب ہو کر رہے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہ انتظار کبھی کبھی بہت طویل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے، اہل ایمان کی مدد ہمارے ذمے ہے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل کے بھیجے پر دے مارتے ہیں تو وہ اس کا سر کچل کر رکھ دیتا ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے اور بالآخر وہ مٹ جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بار بار ایسے ایسے باطل کے سورما جو کبھی کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ انہیں مٹایا جا سکتا ہے، دنیا کی تاریخ میں نمرود، فرعون اور ہلاکو اور چنگیز اور آج کی دنیا میں جتنے فرعون اور ابو جہل دندناتے پھر رہے ہیں اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں، بدمست ہیں، ان کو بتایا جائے اور دکھایا جائے کہ تمہارے جو ہیروز ہیں اور جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو اور جن کے نقش قدم پر تم چلتے ہو، دیکھ لو کہ دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو کیسا غلبہ عطا کیا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ کا یہ فیصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کر کے دکھائے اور باطل کو باطل ثابت کر کے دکھائے، اگرچہ جرم کرنے والوں کو یہ بات بہت گراں گزرے، بہت ناگوار ہو، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو نہ دوبارہ واپس لا سکتا ہے، نہ اپنی وہ شان پیدا کر سکتا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا کر رہتا ہے اور اپنے ارشادات سے، اپنے الفاظ سے حق کو غالب کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کائنات کا پورا اقتدار، اور بڑے بڑے مجرموں کی پیشانیوں کے بال اللہ کی مٹھی میں ہیں، جس وقت چاہے ان کی پکڑ فرمائے، ان کو زیر کر دے اور زیر زمین ان کو تہس نہس کر دے اور دھنسا دے، اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل امتحان اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا ہے کہ کیا ان کا یہ یقین ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین ضرور بے ضرور وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں بھی دن روشن ہوتے ہیں اور جہاں بھی راتیں آتی ہیں، وہاں تک یہ دین جا کر رہے گا، کچے اور پکے گھر میں داخل ہوگا، بعز عزیز او بذل ذلیل، عزت والوں کو عزت کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ نکالا جائے گا، اور ذلیل لوگوں کو ان کو ذلیل کر کے ان کو شکست دے کر اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی روشنی ہے جو ہمیشہ جگمگاتی رہے گی، روشن رہے گی، اور اس کے مقابلے میں جو بھی اپنے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس کو مٹا کر رکھ دے گا۔ قرآن برحق ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس کے فیصلے آسمانی ہیں، اس میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں وہ دائمی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، مدد کا وعدہ فرمایا ہے، تو کہیں یہ فرمایا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کر کے رہیں گے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے آخرت میں بھی ہم ان کو غلبہ عطا کریں گے، ان کو کامیابی دیں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، جیسا کہ ہم نے چند مثالیں پیش کی ہیں،
اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے، لیکن ہمارے ذہنوں میں شک و شبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار باطل مٹ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے، پھر سے باطل کو غلبہ عطا ہو جاتا ہے، تو ہمیں شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ اگر حق ہوتا تو باقی رہتا، چلتا رہتا اور پھر کبھی نہیں مٹتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام بنایا ہی اسی طرح ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں دیا ہے کہ تمہیں خود اپنی تقدیر لکھنی ہے۔ اگر کسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہے تو اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے اس مقابلے کے نتیجے میں فتح اور کامرانی لکھ دی ہے، صرف اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ دعائیں کر لی جائیں اور فارغ ہو جایا جائے اور اپنے اصل کام سے ہمیشہ غفلت اختیار کی جائے اور یہ سوچا جائے کہ رحم کی امید پر اور اپیل پر کوئی ہمیں معاف کر دے، کوئی ہمیں چھوڑ دے، کوئی ہمیں راستہ دے دے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ نہیں ہے، نہ اس کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا اور اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا ضروری، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بالکل واضح ہے۔ جیسا کہ میں نے بار بار اس بات پر زور دیا اور اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ قرآن مجید کا جو اعلان ہے، قرآن مجید کا جو دستور ہے، جو اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف اپنے نیک بندوں کو متوجہ کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دلوں میں ایمان کے چراغ جلائے رہیں، اپنے یقین کو مضبوط رکھیں، اور ایسے حالات میں جب اسلام کو چاروں طرف سے یلغار ہو اور اس کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہو، جب اسلام کو اس شکل میں پیش کیا جاتا ہو کہ جیسے یہ بہت زیادہ تشدد کا مذہب ہے، یہ وائلنس پھیلاتا ہے، اور اس مسلمانوں کو اس شکل میں پیش کیا جاتا ہو کہ وہ دنیا کے انتہائی بیکورڈ لوگ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ترقی نہیں کرنی ہے، ایسے موقع سے کبھی بھی اس بات کو جائزہ لیتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اور سوچتے ہوئے اور خبروں کا تجزیہ کرتے ہوئے اسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ دلیل کی روشنی میں، فکر کی روشنی میں، اور جب بھی جائزہ لیا جائے گا اور دو چیزوں کے درمیان مقابلہ کیا جائے گا تو ہمیشہ اسلام کو اور قرآنی تعلیمات کو برتری حاصل رہے گی، اور دل و دماغ کو آج بھی قرآن نے اس قدر مسخر کر رکھا ہے اور ایسے اس کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جو دعوت کے کام کرنے والے لوگوں نے لوگوں تک قرآن پہنچایا، ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ویسٹ میں دیکھیے کہ جہاں ہم بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہاں اسلام کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن وہیں سب سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ابھی کی تازہ صورتحال ہے دنیا کی، اور جس قسم سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور مظلوم مسلمانوں نے کھڑے ہو کر مضبوطی کے ساتھ اس ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اور ان کے بچوں نے اور ان کی عورتوں نے اور ان کی بچیوں نے جس طرح سے اس ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اس بات نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر یہ کس دین کے ماننے والے ہیں، آخر یہ کس قرآن کے ماننے والے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، محمد عربی کیا لے کر آئے تھے۔ اس کو پڑھنے پر، اس کو سمجھنے پر، اس کا مطالعہ کرنے پر وہ مجبور ہیں اور تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور روتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت نصیب فرما دی، ہمیں وہ دین نصیب فرما دیا جو واحد دین ہے، جو صرف اور صرف اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ عورتیں ہیں تو وہ اپنے حجاب پر فخر کر رہی ہیں، مرد ہیں تو وہ اپنی داڑھی پر فخر کر رہے ہیں، اور اسلام کی ہر اس پہچان پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے دین کا تعارف ہوتا ہے اور اس کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم مسلم گھرانوں میں رہتے ہوئے اور ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے
ہم اپنی اہمیت کو کہیں فراموش تو نہیں کر بیٹھے، اپنی ذمہ داریوں کو ہم بھلا تو نہیں بیٹھے، جہاں جس بات کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم کام کرنے سے اپنے کو دور تو نہیں کر رہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، کہ جس جگہ پر جہاں جس بات کا تقاضا ہو اور جس طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہو اس طریقے سے اپنے کو مقابلے کے لیے تیار رکھا جائے، عقیدے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مقابلے کی طاقت اپنے اندر ضرور بیدار رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ جو قوم بھی اپنے اندر سے جرأت ختم کر دے، شجاعت ختم کر دے، یہ سوچ لے کہ اب ہماری کہانی ختم ہو چکی، ہمارا فسانہ تمام ہو چکا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آج جو غالب ہے وہ غالب رہے گا، جو مغلوب ہے وہ مغلوب رہے گا، اور کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، یہ کمزور ذہنوں کا فیصلہ ہے، بیمار ذہنیت کا فیصلہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ ماحول میں اگر ہم اس ملک میں ہیں، ہم اس اسٹیٹ میں ہیں، اس شہر میں ہیں، یہاں کے حالات کے مطابق سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے۔ اگر آج الیکشن قریب ہے اور ووٹ ہمارا ایک دستوری حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی پسند کی حکومت لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارا فریضہ ہوگا کہ ہم اپنی گواہی درج کرائیں، ہم اپنے بارے میں اپنی رائے درج کرائیں۔ ہماری رائے کیا ہے؟ ووٹ ایک رائے ہے، ایک گواہی ہے، اور اس بات کی کوشش ہے کہ ہم ظالم کے مقابلے میں اس شخص کو ترجیح دیں گے کہ جو ہمارے حقوق کا زیادہ تحفظ کرنے والا ہو، اور جو رائٹس ہمیں ملے ہیں کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں، کوئی احسان نہیں، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے دوسرے حقوق ہیں، وہ ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، جو وعدے کیے جاتے ہیں حکومتوں کی جانب سے وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس کا احتساب کرنا، اس کا جائزہ لینا، اس کا مطالبہ کرنا، اور اس کے بارے میں ہمیشہ بیدار رہنا، یہ ہر قوم کی اور ہر ملک کی، ہر آبادی کی شخصی ذمہ داری ہوتی۔ اگر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے جو تقاضے ہیں، وہاں کے اعتبار سے جس بات کا مطالبہ ہم سے ہے اور جس وقت کی جو کوشش ہونی چاہیے، اگر ہم اس سے بھی دور ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ووٹر آئی ڈی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کسی کو بھی ووٹ دو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ہمیں حق نہیں دیتا ہے، ہم اپنی آمدنی سے اور اپنے طریقے سے جی لیں گے۔ اور جن کمزور اور غریب مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور جن کو کوئی ریزرویشن چاہیے اور جن کو کوئی حق چاہیے، وہ اس بارے میں آگے بڑھ کر کوشش کرے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نادانی کی بات ہے، یہ امت کے ساتھ ایک طرح کی خیانت ہے اس ماحول میں کہ اگر ہم نے اس بارے میں بیداری نہیں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہم حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہم اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے ووٹ کے حق کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بیدار ہونا چاہیے اور اس راستے سے بھی حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو جو کم درجے میں مضر ہے، کم درجے میں نقصان دہ ہے، کم سے کم اس کے لیے اپنے رائے کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے رہیں۔ اور رائٹس میں یہ ہمارے حقوق بھی شامل ہیں کہ ہمیں جو اس ملک میں دینی آزادی ملی ہوئی ہے، ہمیں اپنی مسجدوں، اپنے مدرسوں، اپنے اسکولوں، اپنے کالجز، اپنے NGOs چلانے کا جو حق ملا ہوا ہے، اور تعلیمی ترقی کرنے کے جو حقوق ملے ہوئے ہیں، جو ہمیں پروٹیسٹ کا حق ملا ہوا ہے پرامن طور پر، ان تمام حقوق کے استعمال کرنے کی ہم پوزیشن میں ہوں، اور ہم سر جھکا کر معذرت خانہ انداز سے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بھی کچھ حق دے دیا جائے، ہمیں بھی بھیک مل جائے، اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے، اور بہت ہی زیادہ بیداری کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی آواز، اپنی بات، اپنے بول، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے قلم میں، زبان میں، کھل کر اس کا استعمال کیا جائے، اور پھر سے جینے کا اور بیدار ہونے کا فیصلہ کیا جائے، حوصلہ پیدا کی جائے، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے
جرأت اور شجاعت اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھا جائے، نہ یہ کہ ہم یہ سوچ بیٹھیں اور فارغ ہو جائیں کہ اب 2024 کا ہمیں انتظار کرنا ہے اور جو بھی ہمارے مقدر میں ہوگا وہ ہوتا رہے، ہم خبریں پڑھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، اپنے حق کے لیے کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری نادانی ہوگی۔ اگر ہم نے آج کوئی فیصلہ نہیں کیا تو کل آنے والا اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں انہیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھیں، کام کرنے والوں کا ساتھ دیں اور اس ملک و ملت کی کامیابی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔